مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس لیے اپنے خدا کی عبادت نہیں کرتا کہ مجھے عبادت کرنی ہے، کیونکہ اگر میں خدا کے ڈر سے عبادت کروں تو یہ غلامی ہے۔ میں عبادت اس لیے ہی کرتا ہوں کہ میرا رب عبادت کے لائق ہے۔ پروگرام صبح زندگی میں بہت بہت خوش آمدید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح زندگی میں تہران اسٹوڈیوز سے خرم گردیزی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 7:33 کا ٹائم ہو رہا ہے ایران ٹائم کے مطابق، اور امید کرتے ہیں کہ آج بھی ایک خوبصورت سا گرما گرم سا اور ایک مزیدار سا پروگرام آپ کی خدمت میں لے کے حاضر ہوں گے ہم لوگ، اور ایک بار پھر آنے والی امام رضا علیہ السلام کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ برکتوں کا مہینہ ہے، کرامت کا ہفتہ ہے، معاف کیجیے گا، اور امید کریں گے کہ ہم لوگ اس ہفتے میں خوب جو ہے کوشش کریں کہ امام کے بتائے ہوئے، بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ کے بتائے ہوئے رستوں پہ چلنے کی پوری کوشش کر سکیں، اور امید کرتا ہوں آپ لوگ بالکل خیر خیریت سے، بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ میرے سے رباب بھی موجود ہے۔ سلام رباب، السلام علیکم خورم، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے۔ میں بھی اپنے خوبصورت ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں۔ السلام علیکم۔ امیدوار ہیں کہ آپ نے اپنی خوبصورت سی صبح کا حشاش پشاش طریقے سے اور بہت فریش طریقے سے آغاز کر لیا ہوگا ہمارے اور آپ کے اپنے پروگرام صبح زندگی کے ساتھ۔ جی خورم، میرے پاس فیس بک آن لائن موجود ہے، آپ لوگ کوئی کمنٹ، کوئی بات، کوئی چیز شیئر کرنا چاہیں ہمارے ساتھ فوری فیس بک پہ لاگ ان کریں۔ فیس بک /SUT مارننگ شو ہمارا جو ہے پیج ہے، SUT مارننگ شو۔ ایک بار پھر بتاتا چلوں آپ کو، SU سے جو ہے سحر اردو، ٹی سے ٹی وی بن جاتا ہے، اور مارننگ شو تو مارننگ شو آپ کو پتا ہے۔ بہرحال آپ لوگوں کی جو بھی آپ کے نظر میں، جو آپ کے ذہن میں چیز ہے، اچھی ہے بری ہے، ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ آپ کے علاقے کی ہے، ہمارے علاقے کی ہے، کہیں کی بھی ہے، ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے ہفتے کا موضوع ایک بہت مزیدار قسم کا موضوع ہم نے رکھا ہے، اور بہت ہی اہم موضوع رکھا ہے جس کے پر سوچ بچار کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کیا موضوع ہے جی ہمارا؟ موضوع کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم نے جمعرات کو اعلان کر دیا تھا کہ آپ دوسروں کے بارے میں جو رائے پہلے سے ہی قائم کر لیتے ہیں، بنا جانے، بنا سوچے، بنا سمجھے، کیوں قائم کرتے ہیں ہم لوگ، اور کیسے اس سے کتنی مشکلات کا بھی سامنا ہوتا ہے، اس اگلے بندے کو کتنی ٹھیس پہنچتی ہے، ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ بڑی خوبصورت بات کی رباب نے کہ کیسے جو ہے آپ کسی کے بارے میں بیٹھے بٹھائے اپنے گھر میں، دوسرا بندہ 100 میل دور بیٹھا ہوا ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ بیٹھے بیٹھائے ایک رائے، ایک فیصلہ دے دیتے ہیں، اور اس کی بیچارے کی شخصیت کا چکنا چور کر دیتے ہیں، کچھ نہیں اس کی شخصیت میں بچتا۔ اس کے بارے میں بات کریں گے ہم لوگ۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ لوگ بتائیں ہمیں، کیونکہ میں اور رباب تو یہاں صرف دو بندے ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صحیح نتیجے پہ ہفتے کے آخر تک پہنچ جائیں تو اس میں ہمیں آپ لوگوں کی مدد کی بہت بہت ضرورت ہے۔ اگر نہیں آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو شاید میں اور رباب باتیں کرتے رہیں اور کسی اپنے مرضی سے کسی اپنے نتیجے پہ باہر پہنچ جائیں۔ آپ کو بتائیں گے ہم کیسے آپ لوگ فیس بک کو تو میں نے بتا دیا، اس کے علاوہ کیسے آپ لوگ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس بریک میں۔ جی آ گیا میں، اور خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو ایک بار پھر پروگرام میں۔ اور بہرحال آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا کہ کیسے آپ لوگ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں، اور مزے کی باتیں ہم مل بیٹھ کے کریں گے۔ فیس بک پہ کال کریں، میسج دیں، جو بھی آپ کو جو مناسب رستہ لگتا ہے۔ رباب ہمارے ساتھ آپ جا رہے تھے آج کے موضوع کی طرف، ایک چھوٹی سی بات میں یہاں بتاتا چلوں آپ کو ناظرین۔ کل میں انٹرنیٹ پہ ایک چیز پڑھ رہی تھی اور بڑے مزے کی تھی، ہمارے ہفتے کے موضوع سے ہی ملتی جلتی ہے۔ اس میں لکھا گیا تھا کہ آپ کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ اس وقت تک نہ دیں جب تک آپ مطمئن ہو جائیں کہ وہ عیب، وہ برائیاں آپ میں خود میں موجود نہیں ہیں۔ یہ ایک بہت اچھی اور ایک ایسی بات ہے جو مجھے بہت چھو گئی اور بہت گہری بات ہے۔ آپ کے کیا خیال ہے اس بارے میں؟ میں بہت زیادہ جو ہے اس سے وہ نہیں کرتا،
کیونکہ فیصلہ آپ دے سکتے ہیں اگلے میں، اگر یہاں اس چیز کا ضرور خیال رکھا جائے کہ اگلے میں وہ برائی ہے یا نہیں ہے، بے شک وہ آپ کے اندر، یعنی یہ میرا خیال ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم خود اس برائی سے بھرے ہوئے، لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اس بندے میں یہ برائی کیوں ہے؟ بالکل آپ نے بڑی جو ہے اچھی بات کی، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جس طرح میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا وہ یہ ہے کہ ان میں برائی ہے یا نہیں ہے، وہ تو چلے ایک دور کی بات، اصل بات جو یہ ہے کہ اگلے بیچارے میں وہ برائی ہے یا نہیں ہے، اگر اس میں ہے تو ٹھیک ہے، مسئلہ نہیں ہے، ہم لوگ بول سکتے ہیں، اس بیچارے کی شخصیت کا چکنا چور کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس بیچارے میں نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے بخشش دی جائے تھوڑی سی۔ بہرحال یہاں پر ہمیں چلیں گے رباب ہمیدان کی سیر کرنے، ایران کا ایک بہت خوبصورت سا شہر، دیکھنے والا شہر، تاریخی بھی شہر ہے اور خوبصورت شہر بھی ہے، تو چلتے ہیں ہمیدان اور ہمیدان کی سیر کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ صرف آپ یہ بتا دیں کہ ہمارے ساتھ مہمان کون ہیں؟ ہمارے ساتھ مہمان ہیں ڈاکٹر جعفر رضی خان صاحب ہمارے ساتھ ہوں گے، ہمارے جانے پہچانے مہمان ہیں، اور ہمارا موضوع بھی میں آپ کو بتا چکی تھی پہلے بھی کہ بچوں کا اسکول کھلنے والا ہے بعض جگہوں پہ، تو ان اسکولوں میں والدین کا جو کردار ہے بچوں کو اسکول بھیجنے میں، اس کی اہمیت، اس کا کردار کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ ان موضوعات پہ ہم بار بار اس لیے بات کرتے ہیں کیونکہ بچے ان کو بہت ضرورت ہوتی ہے کہ ایک ہاتھ جو ان کی مدد کر سکے، ان کو سکھا سکے۔ چلتے ہیں ہمیدان اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام صبح زندگی میں پھر سے آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہم آپ کو لائیں ایک اور ایران کے شہر میں، جہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ سب سے پرانی جو تہذیب تھی، کہا جاتا ہے کہ یہاں سے شروع ہوئی، اور وہ ہے ہمیدان شہر۔ اس وقت ہم لوگ ہمیدان شہر میں موجود ہیں، ایران کے بہت ہی قدیم شہروں میں جس کا شمار ہے، اور اسلام سے قبل اس کی تاریخ جاتی ہے، اور اسلام سے بھی بہت قبل 1400 سال اسلام کے کہا جاتا ہے کہ یہ 1000 سے 1500 سال پرانا ہے مزید۔ تو ایک چیز، اس وقت ہم لوگ موجود ہیں گنبد علویان کے پاس۔ یہ ایک عمارت تھی، سلجوقی دور میں بنی تھی۔ سلجوقی تقریباً کہہ سکتے ہیں 6 اور 7ویں ہجری کے دور میں ایک یہاں پہ حکومت ہوا کرتی تھی، اور ان کا یہ تھا کہ بہرحال کیونکہ ایک اسلامی حکومت تھی تو بہت سارے ایسے آثار وہ لوگ چھوڑ گئے ہیں پورے ایران میں، پورے ایران کی سرزمین میں، حتیٰ معاف کیجیے گا مرکزی ایشیا یعنی وسطی ایشیا میں، اور وہاں پہ ان کی عمارتیں جو ہیں ان میں خاص قسم کی آپ کو بناوٹ دکھے گی، اور اس میں خاص قسم کے یعنی میٹیریل بھی خاص قسم کا استعمال کیا گیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں ان سب چیزوں کو اکٹھا کیا گیا ہے۔ تو یہاں پہ یہ گنبد آپ دیکھ رہے ہیں، گنبد علویان، جو کہہ سکتے ہیں پہلے ایک عبادت گاہ بھی ہوا کرتی تھی۔ تو ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم مزید اس کی تفصیلات آپ کو بتائیں گے۔ جو آپ کو نقش و نگار دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، یہاں پہ ہندوستان میں دہلی میں ایک باغ ہے لودھی گارڈن کے نام سے، وہاں پہ کئی عمارتیں ہیں جو آپ کو بہت زیادہ ملتے جلتے نقش و نگار یہاں سے ملیں گے آپ کو، یعنی گنبد علویان میں اور وہاں پہ لودھی گارڈن میں جو عمارتیں موجود ہیں۔ اور اس کے علاوہ یعنی یہ سب دکھاتے ہیں کہ ایک ہی دور میں بنی ہے، 6 اور 7ویں صدی ہجری میں، اور یہاں پہ خود اس عمارت کا یہ ہے کہ اس کو بنانے میں قریب 20 سال لگ گئے تھے، کیونکہ ایک اسٹرکچر ہے اور اس کے اوپر ایک گنبد بنایا گیا ہے، اور جو خود یعنی ڈیزائن سمیت اس کو تقریباً 15 سے 20 سال کہا جاتا ہے لگ گئے تھے۔ بہت ہی خوبصورت عمارت ہے، اس میں کوفی ڈیزائن میں بھی ابھی میں آپ کو دکھاؤں کہ یہاں پہ دیکھیے بہت ہی خوبصورت طریقے سے یہاں پہ
قرآنی آیات اسی کے اندر یعنی پھول بوٹوں کے اندر ہی قرآنی آیات موجود ہیں. بہت مشکل سے دیکھتی ہیں لیکن ہیں وہاں پر, اور یعنی وہ لگتا ہے دیکھیے پورا یہاں پہ دیکھ رہے ہیں, میں چھوؤں گا نہیں کیونکہ بہرحال وضو کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہاں پہ یہ سارے قرآنی آیات یہاں پہ خط کوفی میں لکھی گئی ہیں. اس کے علاوہ پھولوں کی جو ڈیزائن ہے یہ مخصوص سلجوقی دور کی ڈیزائن کہی جاتی ہے کہ یہاں پر موجود ہے, اور اس میں مطلب دوسرے یعنی تہذیبوں سے تھوڑا یعنی متاثر ہے یہ عمارت, کیونکہ دوسرے اسلامی چیزوں میں جب یعنی کہہ سکتے ہیں چونے پر جب کام ہوتا تھا یا اس کا مخصوص جو کام ہوتا تھا تو وہ اس طرح کا نہیں ہوتا, تھوڑا مختلف ہوتا ہے. کہا جاتا ہے کہ دوسری تہذیبوں سے بھی متاثر. پہلے بھی مختلف پروگراموں میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں, آپ کو بھی یقیناً معلوم ہوگا کہ کیونکہ ایران کی بہت خشک آب و ہوا ہے تو مختلف عمارتیں بھی اس ایسے حساب سے بنائی جاتی تھی کہ اس میں ایک جگہ ہو جو ٹھنڈی ہو, تاکہ وہ خود ایک تو عمارت کی مضبوطی کو مدد کرے اور بالکل خشک وہ نہ ہو جائے, تاکہ اس میں جو مختلف کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں استعمال کی گئی ہیں وہ بالکل مضبوط رہیں, تھوڑا بہت اس میں نمی موجود ہو. تو ایک سرداب بناتے تھے, یعنی آپ سمجھے ایک تہہ خانہ, اور یہاں پہ پانی بھی ٹھنڈا ہوتا تھا. اور یہاں پہ اگر آپ جب اندر آئیں گے یہ اسی گنبد علویان کے نیچے جو تہہ خانہ ہے وہ ہے, اور یہاں پہ جب آپ آئیں گے تو یہاں پہ بالکل ایک تو ٹھنڈا محسوس ہوگا کیونکہ وہی پانی ٹھنڈا کرنے کا اور دوسری چیزوں کو مناسب ٹیمپریچر میں رکھنے کا اور عمارت کو مضبوط بنانے کا یہ ایک بہت ہی اہم طریقہ تھا بیابانی علاقوں میں. تو آئیے میں اور چیزیں یہاں کی آپ کو دکھاتا ہوں. ماں باپ کا کیا رول ہے اس میں کہ وہ بچوں کو تیار کر سکیں چھٹیوں کے بعد کہ وہ بہتر طریقے سے اسکول میں بچوں کے ساتھ کیا کہتے ہیں وہ کمپٹیشن کر سکیں, ان کے ساتھ ساتھ چل سکیں, اسکول کے ساتھ ساتھ چل سکیں, کیا مشکلات ان کو اسکول جانے میں پیش آئیں گی. ان ساری باتوں پہ ڈاکٹر رضی خان صاحب ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں. انشاءاللہ محدود وقت میں ہم لوگ کوشش کریں گے ان ساری باتوں میں گفتگو کر سکیں. میں ڈاکٹر صاحب کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور پروگرام کو دیتا ہوں رباب کے ہاتھ میں. بہت شکریہ خورم بھائی. ناظرین میں یہاں بتاتے چلوں ہفتے کا دن ہمارا ہے سب کے زندگی کا دن, یعنی طرز زندگی, لائف سٹائل, آپ اس کو جس زبان میں بھی جو کہنا چاہیں وہ. ثقافت کے لحاظ سے بھی بات کرتے ہیں ہم اس پہ, لوگوں کی زندگی مختلف چیزوں پہ جو ہے ہم بات کرتے ہیں. اب یہ بچوں کو اسکول بھیجنے کا جو ہم نے یہ موضوع سوچا ہے کیونکہ یہ ہمارے لائف سٹائل پہ, طرز زندگی پہ نہ صرف ماں باپ کے بچوں کے بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے. ہم نے کہا آج اس بارے میں بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا حل ہے, کس طرح اس مسئلے کو حل کیا جائے. جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت خوش آمد ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ 3 مہینے ہو گئے, خوب کھیل کود ہو گئی بھائی, خوب عیش و آرام کر لیا بچوں نے, اب پھر سے بچوں کو دوبارہ اس طرز زندگی میں اسکول میں جانے کے لیے روٹین پہ لانا بہت ضروری ہے. ایک تو والدین کا کیا کردار ہے کہ اس کو ذہنی طور پہ بچوں کو حاضر کیا جائے؟ جی سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو سمر ویکیشن ہے اس کا جو بیسیکلی پرپس ہے وہ یہی ہے کہ جو بچے ہیں وہ ان کی جو کھیل کے حوالے سے اور ان کی جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس میں جو ہے وہ جب تو خود اس کا جو ہے ایک بچوں کی گروتھ میں, ایک انٹلیکچوئل گروتھ میں, ایک جسمانی فزیکل گروتھ میں جو ہے اس کا ایک بہت بڑا اہم کردار ہے. لیکن جب انہوں نے یہ پیریڈ گزار لیا, یہ 3 مہینے کا عرصہ جو ہے, تو اس کے بعد جب مدارس یا اسکولز میں جائیں گے تو وہاں کی جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ ریکوائرمنٹس ہیں. تو اس پہ جو ہے وہ آپ سمجھے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ جس فیملی میں رہتے ہیں ان کا لائف سٹائل کیا ہے, اس میں ڈسپلن کتنا ہے,
اس میں جو ہے آپ سمجھے کہ جو ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں جی ان کا کیا کردار ہے، صحیح ان میں جو ہیومن ویلیوز ہے جی اور ان کا کیا کردار ہے. بالکل ایسے بچے جو ان چھٹیوں میں یا ان سمر ویکیشن میں جو ایکسٹرا ایکٹیویٹیز اور لیسنز کو ایک ساتھ ساتھ چلا رہے تھے، صحیح ان کے لیے اسکول جانا جو ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہوگا. بالکل لیکن ایسے بچے جو اس پروپورشن کو کہ ایک حصہ جو ہے وہ اسکول ایکٹیویٹی لیسنز کے لیے رکھا گیا ہے، ایک کا گیمز کے لیے، جی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز کے لیے، ریلیجیس آپ ان کو مساجد میں لے کے جاتے رہے ہیں، صحیح آپ ان کو جو ہے ایسے پروگرامز میں جہاں پہ جو ہے وہ ہیومن ویلیوز کو یا ان کو اپنے فیملی کے اندر ایسی چیزیں موجود ہیں تو آپ ان کو جو ہے جو آداب سکھائے ہیں، ان کو پولائٹنس سکھائی گئی ہے، ان کو جو ہے بڑوں سے ڈیل کرنے کا طریقہ، ٹف سچویشن میں جو ہے وہ ہینڈل کرنے کا طریقہ اگر سکھایا گیا ہے تو ابھی بھی ان کو جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے جب اسکول جائیں گے تو وہ اس فضا کے اندر، اس ایٹماسفیئر کے اندر اپنے آپ کو بہت جلدی ایڈجسٹ کر لیں گے، گھل مل جائیں گے. لیکن ایسے بچے جن کے والدین، جن کا لائف سٹائل جو ہے، جس لائف سٹائل میں ڈسپلن نہیں تھا، جس لائف سٹائل میں جو ہے وہ پروپورشن نہیں تھا کہ ایک وقت جو ہے وہ مذہبی سرگرمیوں کے لیے، ایک وقت جو ہے وہ فزیکل سرگرمیوں کے لیے، اور تو یا دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں جو کہ ہماری بہرحال ایک جو ہماری جو ہے وہ اسپریچول سیٹسفیکشن لا سکے تو ان کے لیے ذرا مشکل ہوگا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ائمہ اطہار سلام اللہ علیہ یا خصوصاً جو ہے امام رضا علیہ السلام کا ہفتہ کرامت بھی ہے، وہ روز ولادت بھی ہے. تو اس سلسلے میں کہ جو بچے ہیں جو یا ینگ یوتھ ہے وہ ان کے جو ائمہ کے اطہار کی سیرت ہے، جو ان کا کنڈکٹ ہے، جو ان کا کریکٹر ہے، ہمیں یہ چاہیے کہ ان کو اس کی بھی پریکٹس کروائی جائے کہ چونکہ یہ ایک شخصیت تھی جو کہ کمپریہنسو پرسنالٹیز ہے، ایک جامع شخصیت ہے جو زندگی کے سب پرسپیکٹیوز پہ محیط ہے، جن کے اگر آپ علم کو دیکھ لیں تو نالج کے حوالے سے جو ہے اپنے یعنی پوری جو انسانیت کی تاریخ میں ابھی نظیر ہیں، یعنی ان کی مثال نہیں ملتی. دوسرے حوالے سے آپ دیکھ لیں تو ان کی لائف جو ہے وہ ایک جو ہمیں سکھاتے ہیں وہ ایک بیلنسڈ لائف سکھاتے ہیں. ایک جو لائف سٹائل اگر ہم ان سے سیکھنا چاہیں تو ایک بیلنسڈ لائف سٹائل ہے، اور اس لائف سٹائل کو ہم اعتدال کے ساتھ، ماڈریشن کے ساتھ اپنی جو پریکٹیکل لائف ہے اس میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. اور اس کا جو ڈائریکٹ اثر ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ ہمارے بچوں پر جو کہ کل کے معمار ہیں، جو کہ ایک فیوچر یعنی فیوچر بلڈنگ جس کی ہم نے ان کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے، تو یہ ایک یوں سمجھے کہ ایک چین ہے. اگر ہم ائمہ اطہار کی سیرت پر خود اپنی لائف سٹائل کو اپنائیں گے، اس لائف سٹائل کو بچوں اور نوجوانوں کے اندر جو ہے وہ نیکسٹ جنریشن کو ٹرانسفر کریں گے، اسی کو جو ہے ڈسپلن کا مظاہرہ جو ہے اسکول میں بھی نظر آئے گا، پروپورشن. تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ جو معاشرہ ہے وہ ایک نمونہ ہوگا. جی ڈاکٹر صاحب یہاں تک تو بہت شکریہ، بہت مفید گفتگو رہی. چلتے ہیں خورم بھائی کے پاس. جی خورم بھائی بہت شکریہ، اور امید کرتے ہیں ہمارے ناظرین کے لیے بھی مفید گفتگو رہی ہوگی. گفتگو کو آگے چلائیں گے. یہاں پر ہم نے ایک وقفہ لینا ہے اور جس میں ہم جائیں گے کچھ مشہد کی آپ کو تصاویر دکھائیں گے ایک خوبصورت سی موسیقی کے ساتھ. چلتے ہیں، تھوڑا سا فریش ہوتے ہیں، تازہ ہوتے ہیں، اس بعد دوبارہ جو ہے اپنی بحث کی طرف ڈاکٹر رضیع خان کے ساتھ آگے بڑھیں گے. خوش آمدید کہتا ہوں دوبارہ آپ کو پروگرام میں، اور آپ لوگوں نے خوبصورت سی تصاویر ملاحظہ فرمائی. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوں گی. چلتے ہیں رباب کے پاس تاکہ رباب کو گفتگو کو آگے چلا سکیں. جی رباب. بہت شکریہ خورم. ڈاکٹر صاحب آپ نے باتوں میں ایک بات کہی، ڈسپلن. ٹھیک ہے، اب یہ ڈسپلن اگر والدین کی زندگی میں خود نہ ہو تو بچوں میں کیسے منتقل کریں؟ ٹھیک، تو والدین کو کیا کرنا چاہیے کہ زندگی کو ڈسپلن کے اندر لے کے آئیں؟ جی اس میں دیکھیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ کی جو میٹرز ہے زندگی کے وہ آرگنائزڈ ہوں گے تو آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ اس میں جو یعنی ایک قسم کے آپ کے جو کام ہوں گے وہ فیسیلیٹیٹ ہوں گے.
اس میں آپ کی ایجوکیشن کا مسئلہ, آپ کی جاب کا مسئلہ, آپ کی جو معاشرے کے اندر ایکٹیویٹیز کا مسئلہ, جب آپ کا لائف سٹائل جو ہے وہ ایک آرگنائزڈ اور ایک ڈسپلنڈ لائف سٹائل ہے, تو اس کا جو امپیکٹ ہے وہ ڈائریکٹلی آپ کی جو لائف اور آپ کے بچوں کی لائف پہ جو ہے اور پورے معاشرے پہ پڑے گا. یعنی ہم ایک طرح سے وقت کو مینیج کریں آپ کے خیال میں. جی بالکل, اس میں جو ہے آپ یوں سمجھے کہ ٹائم مینجمنٹ بھی ہے اس لائف سٹائل میں. بعض فیملیز ایسے ہیں جن کے اندر ٹائم مینجمنٹ بہت اہم ہے, جن کے اندر ڈسپلن برحال ایک اوور حال ہے, لیکن اس کے اندر جو ہے بہت سارے اور موضوعات بھی ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو ہماری ریلیجیس ٹریڈیشن میں ہمیں سکھائی گئی ہے, اور ہماری جو روایتی طرز زندگی ہے اس میں بھی ان باتوں پہ جو ہے وہ تاکید کی گئی ہے. یعنی ہماری جو پہلی جنریشنز تھی بلکہ روایتی حوالے سے, دینی حوالے سے, یعنی جسے سمجھے کہ ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے وہ ان میں زیادہ ہی رہا ہے اس طرف. جی اس طرف جو ہے وہ ایک ٹرینڈ رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ دیکھیے خود بچے جو ہیں وہ آرٹسٹ ہیں, سب بچے جو ہیں وہ آرٹسٹ ہیں, خدا نے ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ذہنی صلاحیت دی ہے. اب یہ ہے کہ اس جو آرٹسٹک کوالٹیز ہے ان کو جو ہے کیسے زندگی کے اندر جو ہے پروٹیکٹ کیا جائے اور ان کی جو ہے وہ گروتھ کی جائے. تو بہت ساری فیملیز غلط لائف سٹائل سے وہ جو بچے کے اندر جو پوٹینشیل ہوتی ہے, جو ہنر ہوتا ہے, اس کو ریڈیوس کر بیٹھتے ہیں. یا بالعکس اگر آپ کا صحیح طریقے سے طرز زندگی ہو اور اپنے اندر جو ہے وہ بچے کی بیسک ریکوائرمنٹ کو آپ پورا کریں, ان کے جو لائف سٹائل میں کہ اس کی زندگی میں جو ہے وہ ایک بوریت سی نہ آنے دیں, تو وہ جو آرٹسٹک کوالٹیز ہیں, وہ جو اس کے اندر اسپریچول ٹرینڈ ہے اندر سے جو جی, وہ اس کی جو ہے گروتھ ہو سکتی ہے فیملی کے اندر. اور مدارس میں جا کے جو ہے بہت ایک مفید جو ہے وہ پڑھا لکھا کل کے لیے جو ہے ایک اسکالر اچھا جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. ابھی آپ نے بات کی اندر سے اسپریچول آنے والی, اس کے لیے میں نے یہ دیکھا ہے کہ ایک چیز بچوں میں کمپیوٹر گیمز آج کل بہت وہ آ گئے. ایک طرح سے میری نظر میں کہ یہ اندر کی وہ جو ہنر ہے اس کو مار دیتا ہے. ٹھیک ہے, یعنی بچوں کو ماں بس بولتا ہے کمپیوٹر پہ بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ کے گیم کھیل لیا آپ نے ختم, اور کچھ نہیں. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بھی پھر بھی لائف سٹائل کی طرف جاتی ہے کہ دیکھیے وہی کمپیوٹر گیم بچے کے اندر جو ہے وہ ایک مینٹیلٹی ہے آلریڈی. دیکھیے بچہ جو ہے جب 20 منتھس کا ہوتا ہے تو اس کے اندر جو ہے سیکنڈ لینگویج لرن کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے, مادری زبان کے علاوہ. مادری زبان کے علاوہ. اچھا, جب اس سے بڑا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے اور کوالٹیز بھی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو کمپیوٹر گیمز میں بھی یہی ہے. ایسے کمپیوٹر یا ٹی وی شوز جو کہ بچوں کی انٹلیکچوئل اور اسپریچول گروتھ کرتے ہیں, ان کے میں دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسی گیمز اگر ایک معاشرہ یا ایک جیسے آپ جو ہماری لوکل ریکوائرمنٹ کے مطابق بچوں کی اگر کی جائے اور اس کو بیلنسڈ طریقے سے وقت کے حوالے سے, یہ نو کہ 24 گھنٹے گیم کھیلی جا رہی ہے, مینجمنٹ کیا جائے تو وہ مفید بھی ثابت ہو سکتی ہے, حد سے زیادہ تو نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. چلتے ہیں خورم بھائی کے پاس. گیمز کی بات نکلی ہے تو میں بھی ڈاکٹر صاحب تھوڑی سی گیمز کے بارے میں بات لے کے آئے, لیکن یہ جو گیم میں بتانے والا ہوں اس میں ایک جو اچھی چیز ہے, کمپیوٹر گیم نہیں ہے, چلو آپ کی جو ہے بدن کے ورزش بھی جو ہے وہ بھی ہوتی رہتی ہے, اور بہت سے ہمارے پیارے پیارے ناظرین جو ہیں وہ اس ورزش سے واقف ہوں گے. پانی کی ورزش جس کو جیٹ لیو بھی کہا جاتا ہے, جیٹ فلائر کا نام بھی دیا جاتا ہے, JF 220 کا نام بھی اس کو دیا جاتا ہے. اور یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے, جیسے کہ آپ لوگ تصاویر میں دیکھ رہے ہیں, اس کو کہا جاتا ہے کہ فلائی بائی وائر کا اس کو نام دیا جاتا ہے, کیونکہ آپ کے ساتھ ایک پانی کا پائپ جو ہے اس مشین کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے, اور اس میں سے جو ہے پانی آپ کی یہ جو مشین جو جیٹ فلائر ہے جو بھی چیز ہے اس کے ساتھ وہاں تک پہنچ رہی ہوتی ہے, اور اس کے سے پریشر سے پانی نیچے جاتا ہے, اور ریپلشن جو فزکس میں ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جو ہے ہم لوگ اوپر کی طرف جو ہے یہ اس کے ذریعے جاتے ہیں. بہرحال مجھے یہ بہت پسند ہے, اس وجہ سے جو ہے میں آپ لوگوں کے لیے یہ جو ہے اس کی کچھ تصاویر وغیرہ بھی لے کے آیا. ایک اور جو چیز میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ کہا جاتا ہے کہ اس میں اتنی طاقت ہے کہ 150 میٹر کی بلندی تک یہ پرواز کر سکتی ہے. اور بہرحال میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھوں گا, ڈاکٹر صاحب آپ کو اس گیم میں کوئی دلچسپی نظر آ رہی ہے؟ مجھے تو بہرحال بڑا اس میں جو ہے ایک بڑی دلچسپ قسم کی ورزش ہے یہ. اور بہرحال یہ ہے, اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز یہ بتاتا چلوں کہ HP جو کمپنی ہے اس نے اس کمپنی کو اس کے جو موٹر ہے اس کو بنایا ہے, اور 220 ہارس پاور اور 4 سٹروک کے ساتھ
یہ جو ہے اس کو ڈیزائن کیا گیا ہے. بہرحال میں کچھ اور تصویر بھی آپ کو دکھاتا جاؤں. اور ایک اور جو بڑی دلچسپ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ تقریباً 75 کلومیٹر پر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ حرکت بھی کر سکتا ہے. بہرحال یہ تو جیٹ لیو یا جیٹ فلائر کے بارے میں تھوڑی سی بات تھی. یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے اور اس کے بعد جو ہے بات کریں گے کچھ کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں. جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ایک اور جو کھانے پینے سے متعلق بڑا خوبصورت موضوع میں لے کے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ پریگننسی کے دوران، بارداری کے دوران، حمل کے دوران کچھ ایسی چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، کچھ ایسی چیزیں نہیں کھانی ہوتی جس کی جو ہے بہرحال کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ خطرہ ہوتا ہے کہ آپ کے بدن میں انفیکشن وغیرہ ہو سکے. جس میں سب سے پہلے جو سرفہرست چیز آ جاتی ہے وہ سی فوڈ کے بارے میں، جو چیزیں ہمیں دریا سمندر وغیرہ سے ملتی ہیں. اچھا، اس میں ایک اور جو چیز میں اضافہ کرتا چاہوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ مچھلی کے بارے میں سوچ رہے ہیں اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مچھلی تو بڑی اچھی ہوتی ہے، بالکل مچھلی بہت اچھی ہے، لیکن میں ان چیزوں کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ اکثر جو سی فوڈز ہیں ان میں کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو پوری طرح پکائے بغیر کھا لیا جاتا ہے اور ان کو پوری طرح جو ہے پکایا نہیں جاتا. اس کی وجہ سے بہت زیادہ خطرہ ثابت ہو سکتا ہے بچے کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی. یہ جس کو ہم لوگ سوسیجز بھی کہتے ہیں، اور جیسے کہ اس میں جو ہے گرائنڈ ہوا گوشت یا مرغی کا جو گوشت ہے اس کو گرائنڈ کر کے ان کے اندر ڈالا جاتا ہے، ان سلائسز کے اندر، اور ان کو جو ہے اسی طرح اسی حالت میں روٹی کے اندر ڈال کے، بریڈ کے اندر ڈال کے کھا لیا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے سوسیجز کا بالکل استعمال نہ کریں اگر آپ پریگننٹ ہیں، کیونکہ جو اصل جو مسئلہ یہاں پر پیش آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ پریگننسی کے دوران، حمل کے دوران اگر ایسی چیزیں کھاتے ہیں جو پکی ہوئی نہیں ہیں، پوری طرح پکی ہوئی نہیں ہے، تو ان کے اندر بیکٹیریا اور وائرس کا رہ جانے کا بہت زیادہ امکان ہوتا ہے. تو اس وجہ سے ان چیزوں کا بہت زیادہ جو ہے خیال رکھیں. جیسا کہ میں نے کہا جو سی فوڈز ہیں مختلف قسم کی، ان کا استعمال بالکل کم کریں. اگر آپ ان کو اچھی طرح کوک کر سکتے ہیں، اچھی طرح ان کو پکا سکتے ہیں تو ان کا استعمال کیا جائے، لیکن اگر نہیں کر سکتے تو اس کا استعمال جو ہے وہ زیادہ نہ کیا جائے. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی یہ کہی جاتی ہے کہ آپ اگر کوئی کسی قسم کی میڈیسن لینا چاہتے ہیں پریگننسی کے دوران، مثال کے طور پہ یہ کہا جاتا تھا پہلے کچھ عرصہ پہلے تک کہ فولک ایسڈ کا استعمال جو ہے وہ پریگننسی کے دوران بہت ضروری ہے. ابھی بھی بہرحال اس کے پر بحث ہے اور کچھ ڈاکٹرز یہ کہتے ہیں کہ فولک ایسڈ کا استعمال کیا جائے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں، جو ڈائریکٹلی ہے فولک ایسڈ کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. بہت زیادہ مختلف قسم کی پنیر ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں پریگننسی کے دوران، حمل کے دوران. کہا جاتا ہے کہ ان پنیروں کا استعمال کم سے کم کر دیا جائے، بہت خطرناک ثابت ہو سکتی ہیں، کیونکہ جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ دہی، پنیر اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ساری کی ساری جو ہیں بہرحال جو کیونکہ جب دودھ پھٹتا ہے اس میں بیکٹیریا آتا ہے تو اس کے بعد جو ہے بنتی ہیں، تو ان میں بیکٹیریا کا ہونا، وائرسز وغیرہ کا ہونے کا خطرہ جو ہے وہ موجود ہوتا ہے. بہرحال یہ تو بات تھی ہماری کہ پریگننسی جو خواتین پریگننسی میں ہیں، حمل میں ہیں، وہ کھانے پینے کی کن کن چیزوں کا خیال رکھتے ہیں. چلتے ہیں رباب کے پاس تاکہ وہ گفتگو کا آگے چلا سکیں. جی رباب. شکریہ خرم. اب آپ نے کھانے پینے کی بات کی تو میں بھی سوچ رہا ہوں کچھ کھانے پینے کی بھی یہاں پہ پوچھ لوں گا آپ سے ڈاکٹر صاحب بات. ہم جیسا دیکھتے ہیں کہ بہت چربی والے کھانے ہو گئے، یہ چیزیں، اس کا بچے کی صحت پہ جو اثر پڑتا ہے تو بچے کو شاید تھوڑا موٹا یا سست کر دے ایک طرح سے، تو اس کو اسکول جانے کے اس میں آپ کچھ ریکمینڈ کریں گے کس حد تک اثر پڑتا ہے اس کا بچے کے اوپر؟ تو بات ہوئی کہ جو طرز زندگی جب لائف سٹائل میں آپ جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ فاسٹ فوڈز جو ہے وہ زیادہ اپنے گھر کے اندر استعمال کریں گے تو بچے کو بھی جو ہے اس کی عادت پڑ جائے گی، اور اسکول میں بھی وہ فاسٹ ہیلدی فوڈز کی بجائے کیا کرے گا، فاسٹ فوڈ کھائے گا. بچوں کا رجحان بہت رہتا ہے فاسٹ فوڈ کی طرف، اور جو اس کے جو مینٹل گروتھ ہے اور فزیکل گروتھ ہے اس پہ جو ہے اس کا اثر پڑے گا. تو اس سے جو ہے اس کی جو علمی ایکٹیویٹیز ہے وہ بھی متاثر جو ہے ہو سکتی ہے. تو دوسرا میں یہ بات کر رہا تھا یہاں پہ وہی جو ہمارا موضوع ہے کہ مختلف کاموں کی اور مختلف اسائنمنٹس اگر بچے کو دی جائے کہ جس سے اس کی جو پوٹینشیلز ہے اگر اس کی گروتھ ہو سکے، تو یہ فیملی کے اندر بھی اور اسکول کے اندر بھی یہ ایک بہت جو ہے آپ اس کو مختلف لینگویجز سکھا سکتے ہیں، اس کو مختلف سبجیکٹس پہ جو کی اسکلز اس سے ریلیٹڈ ہے وہ سکھا سکتے ہیں، پالش کر سکتے ہیں. اور ایک اہم مسئلہ یہاں پہ گھر کے علاوہ اسکول کے اندر جو ٹیچر بیہیو کیسے کرتا ہے بچے سے، یہ بہت اہم ہے. یعنی ایک فرینڈلی بیہیویئر جو ہے اس بچے کے اندر یہ جو ہے اس کو انکریج کرے گا کہ وہ اسکول میں جو ہے وہ جائے
اور اس کو جو ہے وہ ایک اپنا گھر سمجھے, اور وہاں پہ اس کی جو ہے علمی حوالے سے, فزیکل حوالے سے, وہاں پہ جو جیسے اس کے جو کلاسز آرگنائز کی جائے اس میں سب کچھ ہو, سب جو لیسن مٹیریلز ہیں, جو فزیکل اس کی نیڈس ہیں. تو ڈاکٹر صاحب ایک بات, ابھی ہم چونکہ کھانے پینے کے اس پہ بھی ہیں, میں یہ پوچھنا چاہوں گی, ہم بچوں کا ٹفن بنا دیتے ہیں, نہیں کھاتے, اسکول میں جا کے وہی جو ملتے ہیں کینٹین میں جو چیزیں ملتی ہیں تو وہی, آیا ماں باپ کا کردار, یعنی ان کو کیا ایسا کرنا چاہیے بچے کی پسند کی چیزیں ٹفن میں ڈال کے اس کو دیا جائے, نہیں یا کچھ اور کوئی طریقہ ہے جو وہ گھر کی چیزوں کو زیادہ کھائے؟ تو اب اس میں یہی مسئلہ ہے کہ خود فیملی بھی انوالو ہے, اسکول بھی انوالو ہے. فیملی میں اگر جو جیسے یہ ڈاکٹر خرم صاحب زیادہ جانتے ہیں کہ اگر فیٹ سے جو اوائڈ کیا جائے, بالکل, اگر فاسٹ فوڈ سے اوائڈ کیا جائے, ایک ہیلدی لائف اسٹائل اگر اسے گھر میں سکھایا گیا ہے, اور اسکول کی جو کینٹین ہے اگر اس میں پرنسپل یا جو بھی اس کا رسپانسیبل ہے وہ ایسی نان ہیلدی جو اسٹف جو ہے اگر وہ اس کینٹین پہ نہیں لانے دیتا, اور بچوں کو انکریج کرتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ایک ہیلدی گھر سے لائی ہوئی چیز زیادہ کھائے, یا خود اگر کینٹین پہ ایسی چیزیں ملتی ہے جو گھریلو اسٹائل سے بنائی گئی ہیں, پریپیئر کی گئی ہیں, تو یہ جو ہے ظاہری سی بات ہے کہ عربی میں یہ کہتے ہیں کہ العقل السلیم فی الجسم السلیم, کے جو صحیح ہیلدی جو ہے وہ بچے ہی انٹلیکچوئل حوالے سے آگے بڑھ سکتے ہیں. تو یہ ایک جو ہے چین ہے سارا, اگر ہم اس چین کو اپنے لائف سٹائل میں پورے معاشرے کے اندر جو ہے یہ ہیلدی فوڈ کا رواج دے, فیملی کے اندر رواج دے, مدارس کے اندر جو ہے اس کو پروموٹ کرے, تو پھر یہ ہوگا کہ ایک صحت مند معاشرہ, ایک جو ہے وہ ہیلدی فیملی, ہیلدی سوسائٹی, اور ایک انٹلیکچوئلز اس سے پروڈیوس ہوں گے, اس میں اسکلڈ جو ہے وہ لوگ بھی آگے بڑھیں گے. کہ اس زنجیر کی پہلی کڑی گھر اور والدین ہے. جی, اس زنجیر کی پہلی کڑی گھر اور والدین ہے. اچھا, ایک چیز اور اگر میں آپ پوچھوں آپ سے, یہ 3 مہینے یا جو بچے جو ابھی اسکول نہیں گئے, جانا شروع کر رہے ہیں, سونے کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے, رات کو دیر سے سو رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور صبح دیر سے اٹھ رہے ہیں, تو اس بارے میں کیا کیا جائے؟ لیکن ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے ہم کو ایک بریک لینا ہے. بریک تو نہیں, ہمارا جو ہے گفتگو سیگمنٹ کا ٹائم بالکل ختم ہو چکا ہے, اور جو ہے ہم ڈاکٹر صاحب سے اجازت بس لینا چاہیں گے. جی ڈاکٹر صاحب, اگر آپ بس 1 منٹ کا ٹائم ہے, اگر خلاصہ ہو جائے تو یہ بہت ضروری سوال ہے. جی دیکھیں, نیند میں تو ڈاکٹر صاحب ہی اپنی نظر دے سکیں گے, لیکن یہ بیسیکلی ہے کہ بچے کے لیے زیادہ نیند کی ریکوائرمنٹ ہے, یعنی 12 سے 16 گھنٹے بھی بعد بچے جو ہے 12 گھنٹے تک بھی فریش ہو جاتے ہیں. تو اس لیے جو جن فیملیز کا سٹائل ہے کہ رات دیر سے سونا یا دیر وقت تک ٹی وی پروگرام دیکھتے رہنا, تو بچے کو جلدی سلا دینا کہ الارم کے بغیر وہ خود جاگ جائے, اور اس کے جو ٹائمنگ ہے وہ خود بخود ایڈجسٹ ہو جائے, تو وہ جتنا فریش ہو کے جائے گا اتنی جلدی لیسنس کو پک کرے گا, اتنی جلدی جو اپنی سراؤنڈنگز میں جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈھل جائے گا اس میں درجے. تو نیند جو ہے یہ ایک بہت اہم ایلیمنٹ ہے اور فیکٹر ہے بچے کی تربیت میں, کہ اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ فراہم کرنا جہاں پہ وہ پیسفل, جتنی اس کی ریکوائرمنٹ ہے. جی 8 گھنٹے ہیں, 9 گھنٹے ہیں, بچوں کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے, جس میں یہ کہ وہ خود الارم کے بغیر جو ہے وہ اٹھ جائے اور ریڈی ہو جائے اسکول کی طرف. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, بہت بہت شکریہ. جی خرم ہے. جی ہم بھی شکریہ ادا کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کا, آپ تشریف لائیں. انشاءاللہ اگلے ہفتے بھی ہم کوشش کریں گے کہ آپ کو بلایا جائے اور اس اہم موضوع پہ آپ جو ہیں گفتگو رہیں. ہمارے ناظرین کے لیے بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں. جی تو ناظرین, ابھی وقت ہوا ہے ہمارا, ہم لوگ ایک خوبصورت سی ایرانی موسیقی لہراسبی جو ان کی آواز میں سنتے ہیں, اور اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, آگے پروگرام کو چلائیں گے. لہراسبی کی آواز میں خوبصورت سی ایرانی موسیقی آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمائی, امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. بہرحال یہاں پر میرے پاس ایک کومنٹ ہے علی نادر صاحب کا, ہمیشہ ہمارے پروگرام کو فالو کرتے ہیں, ہمارے اچھے ویورز میں سے ہیں. ہمارے پاس انہوں نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہے, اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ پہلے تو انہوں نے تعریف کی ہے, ہماری بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ تعریف کرتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ ایک محاورہ انہوں نے یہاں پر لکھا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بھینس جب گائے کو دیکھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ تمہاری دم جو ہے وہ کالی ہے, وہ خود اپنی دم کو نہیں دیکھ پاتی اس وجہ سے. بہرحال بڑی دلچسپ بات تھی. اور اس کے علاوہ ایک اور جو چیز بھی میں یہاں پڑھ رہا تھا وہ یہ لکھی ہوئی تھی کہ وہ لوگ جو آپ کو سب سے کم جانتے ہیں, آپ کے بارے میں کوئی اطلاعات نہیں رکھتے, ان کو کچھ نہیں پتا ہوتا آپ کی شخصیت کیا ہے, آپ کیسے انسان ہیں, سب سے زیادہ وہی لوگ آپ کے بارے میں بیٹھ کے آپ کے پیچھے یا آپ کے منہ پہ جہاں بھی بہرحال
باتیں کرتے ہیں. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے. یہ تو ہے بالکل کہ آپ جانتے نہیں ہیں, کچھ پتہ نہیں ہے وہ بندہ کیسا ہے اگلا, اس کے اخلاق کیا ہے, کس طرح کا ہے, لیکن پیچھے بیٹھ کے یا اس کے منہ پہ آپ بولتے ہیں یہ بڑا مغرور بندہ ہے. رائے بنا لینا کہ ایک بار دیکھتے ہی ایک جو ہے ایک برتاؤ پہ رائے بنا لیں. البتہ یہاں پر ایک جو ہے بڑا دلچسپ مسئلہ سامنے آ جاتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ انسان کے جو برتاؤ ہے وہ ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا, کبھی کبھار تبدیل ہوتا رہتا ہے بہرحال, اور اس میں تبدیلیاں آتی رہتی ہیں. تو ہم پھر کیسے ایک انسان کو جج کریں, کیسے اس کے بارے میں جانیں؟ تبدیلیاں آتی, کبھی کہتے ہیں کہ آج یار غصے میں تھا, آج خوش ہوں, آج پریشان ہوں. تو بہرحال اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ فون لائن پہ ہمارے ساتھ ہمارے مولانا سید وقار حیدری رضوی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, قوم سے ہیں, کارشناس امور جو ہمارے ساتھ امور مذہبی کے ہیں جی بالکل, ان سے اس بارے میں پوچھتے ہیں ان کی کیا نظر ہے. بالکل, میں آپ کی خدمت میں مولانا صاحب سلام عرض کرتا ہوں. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں بھی آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتی ہوں. مولانا صاحب میرا پہلا سوال یہی ہوگا کہ لوگوں کے بارے میں رائے قائم کرنا پہلے سے ہی جانے بنا سوچے بنا کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, جہاں تک کسی کے بارے میں رائے قائم کرنے کی گفتگو ہے, کسی کو پہلی بات تو حق نہیں کہ وہ کسی دوسرے کے بارے میں قضاوت کرے اور فیصلہ کرے. صحیح. لیکن اگر کسی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنا ہے یا قضاوت کرنا ہے تو اس کے پہلے روایات میں جیسا کہ ہے کہ 70 بار پہلے سوچیں اور اس حسن ظن سے تعبیر کریں. یعنی دوسروں کی برائیوں کو پہلی ہی نظر میں قبول نہ کر لیں. یعنی ہو سکتا ہے ایک فریب ہو, ایک دھوکہ ہو, بالکل, اور اگر غلط اور صحیح دونوں کا احتمال ہے تو پہلے صحیح کا احتمال دینا چاہیے. حتیٰ کہ اگر غلط بھی ہے اور اس کو صحیح تعبیر کی جا سکتی ہے تو کوشش یہ کرے آدمی کو اس کو پہلے اچھا ہی سمجھے. صحیح. اس لیے کہ غلط فکر یا غلط فیصلہ یا بدگمانی یا ایسی چیزیں ہیں کہ اللہ نے اسے انبیاء کے یہاں بھی قبول نہیں کیا. یعنی ان سے بھی اللہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ وہ قوم کے بارے میں کسی طرح کی کوئی بدگمانی رکھے. جیسا کہ جناب یونس, جناب شعیب کے واقعات میں خود یہ ملتا ہے. جیسے جناب یونس کا واقعہ ملتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ میں اتنے دن کیوں رہے, تو اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ قوم نے توبہ کر لی تھی, لیکن انہوں نے جب دیکھا کہ عذاب نہیں آیا تو یہ اسی بدگمانی میں وہاں سے چلے گئے, قوم کے پاس بھی نہیں گئے کہ لگتا ہے یہ ابھی بھی, یعنی ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا عذاب کو اور عذاب نہیں آیا, اس کا مطلب میری بات مثلا غلط ہو گئی اور یہ قوم ابھی بھی اسی برائی میں پڑی ہوئی ہے. جیسے بہت سی حکایت اس بارے میں ہے. جیسے ایک عورت تھی, اب دیکھیں بدگمانی سے آدمی یعنی اپنے اندر نہیں دیکھتا, دوسروں کے اندر برائی تلاش کرتا ہے. بالکل. ایک عورت تھی, وہ روزانہ اپنی کھڑکی سے شیشہ لگا ہوا تھا تو باہر دیکھتی تھی کہ پڑوسی کی عورت جو ہے وہ لباس دھو کے ڈالتی ہے, لیکن روزانہ اسے گندا لگتا تھا. تو وہ شوہر سے کہتی تھی کہ یہ کتنا گندا لباس دھلتی ہے, کیا اسے صحیح سے اس کی واشنگ مشین خراب ہے, یہ صحیح سے اسے پاؤڈر نہیں مل رہا ہے, صرف نہیں استعمال کر رہی ہے. تو 3 دن کے بعد اس نے دیکھا کہ کپڑا بہت صاف دھلا ہوا ہے. تو اس نے شوہر سے کہا کہ آج اسے یعنی کس نے سکھایا, اسے کس نے سمجھایا صاف کپڑا دھلنا؟ تو اس نے کہا کہ اسے کسی نے نہیں سکھایا, آج میں نے جلدی اٹھ کے اپنے گھر کی کھڑکیوں کو صاف کر دیا ہے, تو اس لیے جو ہے وہ کپڑا صاف نظر آ رہا ہے دھلا ہوا. تو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ یعنی انسان اپنے اندر کی برائیوں کو نہیں دیکھتا, اس لیے دوسروں کی برائی زیادہ نظر آتی ہے, اور اگر اپنی برائیوں پر نظر ہو تو یقیناً دوسروں کی اچھائی. جی مولانا صاحب, آپ نے یہ بہت اچھی طرف اشارہ کیا. میرا اتفاقاً دوسرا سوال بھی یہی تھا کہ اپنے اندر تمام برائیاں موجود ہیں, وہ تمام برائی جب اگلے بندے میں ڈھونڈ رہے ہیں یا اس پہ آپ اس کے بارے میں رائے قائم کر رہے ہیں موجود ہیں, تو اس بارے میں کیا کیا جائے کہ پہلے اپنے اندر اس برائی کو ٹھیک کیا جائے یا نہ اس بندے کے اوپر یہ رائے قائم کر دی جائے بھائی نہیں اس میں یہ برائی ہے؟ نہیں, سب سے پہلے انسان کو خود آئینہ بننا چاہیے, خود اپنی صفائی اپنے کو اچھا بنانا چاہیے, اور کبھی بھی دوسروں کو برا نہیں سمجھنا چاہیے. اور یہ اسی وقت جب آدمی اپنے کو سب سے اچھا نہ سمجھے. جناب موسیٰ کا واقعہ ملتا ہے کہ جناب موسیٰ کے دل میں یہ خیال آ گیا کہ شاید یعنی پوری قوم میں سب سے اچھا میں ہوں. صحیح. تو اللہ نے یہ کہا کہ جاؤ آج اپنی قوم میں جا کر دیکھو, جو تمہیں سب سے خراب نظر آئے اسے پکڑ کے لے کے آنا کوہ طور پر. جناب موسیٰ انسانوں میں تلاش کرتے رہے, لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ ہو سکتا ہے کسی کی عبادت مجھ سے زیادہ ہو. بالکل. اگرچہ وہ برا ہے, یا ہو سکتا ہے کوئی شراب پی رہا ہے لیکن اس نے کوئی ایک ایسا کام کیا ہو, صدقہ دے دیا ہو, کوئی نیک کام کیا ہو جس میں مجھ سے اچھا کام کیا ہو. یہاں تک کہ خلاصہ یہ کہ تلاش کرتے ہوئے انہیں یعنی جانوروں میں بھی انہوں نے ڈھونڈا, یہاں تک کہ ایک نجس العین جانور کو دیکھا اور سوچا کہ اس کو لے کے چلوں. پھر سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ کہیں اس نے اپنے مالک کی وفاداری مجھ سے زیادہ نبھائی ہو تو میں اللہ سے کیا کہوں گا. تو خالی ہاتھ واپس آ گیا وہاں پہ اور کہا کہ پروردگار مجھے کوئی بھی اپنے سے کمتر نظر نہیں آیا.
جی مولانا صاحب بہت بہت شکریہ, بہت خوبصورت مثالیں آپ نے بتائی, انشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی پسند آئی ہوں گی. بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمارے لیے نکالا, بہت بہت شکریہ. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ خدا نے حافظ. جی بالکل, آپ لوگوں نے مولانا صاحب کی گفتگو سنی. مولانا سید وقار حیدر رضوی صاحب قم سے ہمیں جوائن کر رہے تھے, اور بہت شکریہ ان کا ادا کرتے ہیں, اور ہمارے جتنے ماہر امور مذہبی جو ہمارے ساتھ قم سے ہمیں جوائن کرتے ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے پروگرام کو ٹائم دیتے ہیں اور اپنی اہم باتوں سے ہمارے ناظرین کو مستفید کرتے ہیں. یہاں پر ایک بڑی دلچسپ بات ہمارے ایک بڑے خوبصورت فیصل مرتضوی بلوچ صاحب نے جو ہے لکھی, اور انہوں نے کہا ہے دوسروں پہ انگلیاں رائے نہ اٹھائیں. شیخ سعدی سے انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ میں بچپن میں بڑا عابد و زاہد اور شب بیدار تھا. ایک رات اپنے والد مرحوم کے ساتھ مسجد میں مشغول عبادت تھا اور قرآن حکیم اپنی بغل میں لیے ہوئے تھا. کچھ لوگ ہمارے چاروں طرف سو رہے تھے مسجد میں. میں نے اپنے والد سے کہا ان لوگوں میں اتنی سی توفیق نہیں ہوئی کہ اٹھ کے 2 رکعت نماز پڑھ لیں, ایسے سوئے ہیں گویا مردہ ہیں. حضرت کے والد نے فرمایا اگر تم بھی سو رہے ہوتے تو بہت بہتر ہوتا, کیونکہ تم ابھی لوگوں کی عیب چینی کر رہے ہو. بہت خوبصورت. انہوں نے کہا کہ تمہاری عبادت سے بہتر کہ تم سوئے ہوتے تو بہتر تھا, غیبت نہ کرتے, عیب چینی نہ کرتے. بہرحال یہ بڑی خوبصورت بات بہرحال انہوں نے لکھی. جی ہمیں چلنا ہے, خوبصورت سی موسیقی دیکھنی ہے جس میں مکہ مکرمہ, مکہ معظمہ کی تصویریں ہیں. آئیے ساتھ مل کے یہ خوبصورت سی موسیقی دیکھتے ہیں. جی ناظرین, آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے اپنے پروگرام صبح زندگی میں. امیدوار ہے کہ آپ کو یہ خوبصورت سی موسیقی مکہ معظمہ کی خوبصورت تصویروں کے ساتھ پسند آئی ہوگی. جی ہمارے پاس کل کے جو مہمان ہیں ان کا بتاتے چلیں ہمارے ناظرین کو, کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں رہ گیا. کل کا موضوع ہے بچوں کے نفسیاتی مسائل, اور محترمہ سیدہ رضوی صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی. ناظرین کوئی بھی آپ کے سوال اس سلسلے میں ہو, چونکہ اتوار کا دن ہوتا ہے ہمارا, بچوں کے متعلق جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں اس بارے میں ہم بات کرتے ہیں. بچوں کے نفسیاتی مسائل, محترمہ سیدہ رضوی صاحبہ ہمارے ساتھ ہوں گی. جی اچھا, ایک بڑی دلچسپ بات اور میں نے پڑھی یہاں پر ابھی انٹرنیٹ پہ, اور اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مجھے زیادہ وقت نہیں لگا کہ میں اپنے آپ کو دوسروں کی آنکھوں سے پہچان سکوں. جہاں تک مجھے اس بات کی سمجھ آئی ہے وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں شاید خود میں اگر اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کرتا تو مجھے بہت ٹائم لگتا, لیکن دوسروں کی آنکھوں سے اتنی لوگوں نے میرے بارے میں دی, اتنے لوگوں نے ایسے فیصلے دیے میرے بارے میں کہ مجھے جو ہے سمجھ نہیں آئی, اور میں جو ہے فوری طور پہ اپنے آپ کو پہچاننا شروع ہو گیا کہ میں کیسی شخصیت کا مالک. لیکن یہ اس بات پہ اس وقت صحیح ہوگا کہ لوگ آپ کے بارے میں صحیح رائے بھی دیں, ایسا نہ ہو جو آپ کے اندر نہ ہے وہ بولے جا رہے ہیں تو پھر پہچان ہی نہیں سکتے. نہیں, مثلا یہاں پر جو یہ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ظاہری بات ہے لوگ جو ہے ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتے رہے کہ میں اپنے کو پہچان گیا کہ جی میرے ساتھ یہ سارے مسائل ہیں. بالکل. تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں. کبھی کبھار ایک جملہ انسان کا دوسرے شخص کی زندگی کو بدل سکتا ہے, اور اگر وہ اچھا جملہ ہو تو شاید اس کی زندگی مثبت سائڈ پہ چلی جائے, اور اگر وہ برا جملہ ہو تو پوری کی پوری اس کی زندگی خراب ہو سکتی ہے. اس بات کا ضرور خیال رکھیے گا. اور شاید ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سوچتے ہوں کہ کیا ایک جملے سے کیسے کسی کی زندگی برباد ہو سکتی ہے. یقین مانیں کہ ایسے دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جو بہت حساس ہوتے ہیں دوسرے لوگوں کی باتوں کے بارے میں, اور جب کوئی ان کو بات کرتا ہے, جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ جو لفظوں کا زخم ہوتا ہے وہ تلوار کے زخم سے بہت گہرا ہوتا ہے. بالکل بالکل. ناظرین ہمارا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے, اور ناظرین ہم یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم رزق حلال کما سکے. ناظرین اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے اور خورم بھائی کو اجازت دیجیے. خدا حافظ. آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو شاید میں اور آپ باتیں کرتے رہیں اور کسی اپنے مرضی سے کسی اپنے نتیجے پہ باہر پہنچ جائیں. آپ کو بتائیں گے ہم کیسے آپ لوگ فیس بک کو تو میں نے بتا دیا, اس کے علاوہ کیسے آپ لوگ ہمارے سے رابطہ کر سکتے ہیں اس بریک میں.
आ गया मैं और खुश आमदीद कहता हूँ आपको एक बार फिर प्रोग्राम में। और बहरहाल आप लोगों ने मुलाहिज़ा फरमाया कि कैसे आप लोग हमारे से रब्ता कर सकते हैं। हमारे प्रोग्राम में हमारे साथ शाम लोग इस हफ्ते में खूब जो है कोशिश करें कि इमाम के बताए हुए बीबी मासूमा कुम सलाम अलैह के बताए हुए रस्तों पे चलने की पूरी कोशिश कर सकें। और उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल खैर खैरियत से बिल्कुल ठीक ठाक हो। मेरे साथ रुबाब भी मौजूद है। सलाम रुबाब, अस्सलाम वालेकुम खुरम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। मैं भी अपने खूबसूरत से नाज़रीन की खिदमत में सलाम अर्ज़ करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीदवार हैं कि आपने अपनी खूबसूरत सी सुबह का हशाश बशाश तरीके से और बहुत फ्रेश तरीके से आगाज़ कर लिया होगा हमारे और आपके अपने प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी के साथ। जी खुरम, मेरे पास फेसबुक ऑनलाइन मौजूद है। आप लोग कोई कमेंट, कोई बात, कोई चीज़ शेयर करना चाहें हमारे साथ फौरी फेसबुक पे लॉगिन करें। फेसबुक /SUT मॉर्निंग शो हमारा जो है पेज है, SUT मॉर्निंग शो। एक बार फिर बताता चलूँ आपको, SU से जो है सहर उर्दू, T से TV बन जाता है और मॉर्निंग शो तो मॉर्निंग शो आपको पता है। बहरहाल आप लोगों की जो भी आपके नज़र में जो आपके जहन में चीज़ है, अच्छी है बुरी है, हमारे साथ शेयर करें। आपके इलाके की है, हमारे इलाके की है, कहीं की भी है, हमारे साथ मौला कायनात हज़रत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं इसलिए अपने खुदा की इबादत नहीं करता कि मुझे इबादत करनी है, क्योंकि अगर मैं खुदा के डर से इबादत करूं तो ये गुलामी है। मैं इबादत इसलिए ही करता हूं कि मेरा रब इबादत के लायक है। प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सुबह ज़िंदगी में तेहरान स्टूडियो से खुरम गर्देजी आपकी खिदमत में हाजिर है। 7:33 का टाइम हो रहा है ईरान टाइम के मुताबिक, और उम्मीद करते हैं कि आज भी एक खूबसूरत सा गर्मा गर्म सा और एक मज़ेदार सा प्रोग्राम आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे हम लोग। और एक बार फिर आने वाली इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ। बरकतों का महीना है, करामत का हफ्ता है, माफ़ कीजिएगा, और उम्मीद करेंगे कि हम शेयर करें। हमारे हफ्ते का मौजू एक बहुत मज़ेदार किस्म का मौजू हमने रखा है और बहुत ही अहम मौजू रखा है जिसके ऊपर सोच विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या मौजू है जी हमारा? मौजू कुछ इस तरह से है कि हमने जुमेरात को ऐलान कर दिया था कि आप दूसरों के बारे में जो राय पहले से ही कायम कर लेते हैं, बिना जाने, बिना सोचे, बिना समझे, क्यों कायम करते हैं हम लोग, और कैसे उससे कितनी यानी मुश्किलात का भी सामना होता है, उस अगले बंदे को कितनी ठेस पहुंचती है, हम इस बारे में बात करेंगे। बड़ी खूबसूरत बात की रुबाब ने कि कैसे जो है आप किसी के बारे में बैठे बिठाए अपने घर में दूसरा बंदा 100 मील दूर बैठा हुआ है, उसके बारे में हम लोग बैठे बैठाए एक राय, एक फैसला दे देते हैं और उसकी बेचारे की शख्सियत का चिकना चूर कर देते हैं। कुछ नहीं उसकी शख्सियत में बचता। इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। आपका क्या ख्याल है, आप लोग बताएं हमें, क्योंकि मैं और रुबाब तो यहाँ सिर्फ दो बंदे हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम सही नतीजे पे हफ्ते के आखिर तक पहुंच जाएं तो उसमें हमें आप लोगों की मदद की बहुत बहुत ज़रूरत है। अगर नहीं हो सकते हैं और मज़े की बातें हम मिल बैठ के करेंगे, फेसबुक पे कॉल करें, मैसेज दें, जो भी आपको जो मुनासिब रास्ता लगता है। रुबाब हमारे साथ आपको आप जा रहे थे आज के मौजू की तरफ। एक छोटी सी बात मैं यहाँ बताता चलूँ आपको नाज़रीन। कल मैं इंटरनेट पर एक चीज़ पढ़ रही थी और बड़े मज़े की थी, हमारे हफ्ते के मौजू से ही मिलती जुलती है। उसमें लिखा गया था कि आप किसी के बारे में कोई फ़ैसला उस वक्त तक ना दें जब तक आप मुतमईन हो जाएं कि वो ऐब, वो बुराइयाँ आप में ख़ुद में मौजूद नहीं है। ये एक बहुत अच्छी और एक ऐसी बात है जो मुझे बहुत छू गई और बहुत गहरी बात है। आपके क्या ख्याल है इस बारे में? मैं बहुत ज़्यादा जो है इससे वो नहीं करता, क्योंकि फैसला आप दे सकते हैं अगले में, अगर यहाँ इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखा जाए कि अगले में वो बुराई है या नहीं है। बेशक वो आपके अंदर, यानी ये नहीं पता क्या मेरा ख्याल है, मेरा कहने का मतलब ये है कि हम खुद उस बुराई से भरे हुए हैं, लेकिन आपकी बात बिल्कुल ठीक है। उस बंदे में ये बुराई क्यों है? बिल्कुल आपने बड़ी जो है अच्छी बात की, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो जिस तरह मैंने